الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہاں آج بتایا گیا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ انتہائی سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی ایک دو بڑی اہم وجوہات، ایک تو یہ تھا کہ ارلی ووٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے کافی سارے آفیشل اس میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی جو بہت ہی اہم تھی کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو اس وقت جنگ جاری ہے، جس میں دونوں اطراف کی سویلین لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اور ہم ایک ایسی سٹی کے اندر رہتے ہیں جہاں دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے لوگ رہتے ہیں۔ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ احساسات کا احترام کرنا، اور میرے دل میں یہ بھی تھا کہ ہمارے لوگ تھوڑے جذباتی ہیں، کوئی ایسی بات جلسے کے اندر کر دے جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں، وہ کمیونٹی کے لیے یا کسی انڈیویجول کے لیے کل کسی مشکلات کا مسئلہ بنے۔ تو میری ذمہ داری ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے جو آفیشلز ہیں ان کا تحفظ بھی میرے ذمہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ اس وجہ سے اس کو سادگی سے منایا گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم دوسروں کا احساس رکھتے ہیں، لیکن غزہ کے اندر جس طرح نسل کشی کی گئی ہمارے بچوں کی، ہمارا کسی نے احساس نہیں کیا۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور ہم ثابت کرتے ہیں ہر جگہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اندر احساس ہے، اور ہم احساس جاری رکھیں گے۔ گو کہ اس جنگ کو مسلط کیا گیا، ساری دنیا جانتی ہے، ہو رہا ہے جو کچھ بھی رہی ہے، اور ہمیں دعا ہے کہ اللہ کرے یہ جلد سے جلد یہ جنگ ختم۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو ایک ایسی شخصیت ہے نا کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جب وہ دیار غیر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی تو دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو بہت موقع ملا ان کے نزدیک رہنے کا، تو میں ایک ان میں سے ہوں جسے بہت موقع ملا۔ میں کئی گھنٹے ان کو ڈرائیو کرتا تھا، ان کی میٹنگز ارینج کرتا تھا، کنورسیشن ہوتی تھی، تو اس سے ان کی شخصیت کو سمجھنے سے بہت مدد ملی۔ تو کمال کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیت رکھی ہوئی تھی ان کے اندر، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا۔ کاش کہ آخری یہ جو ٹینور تھا اس میں انہیں اللہ موقع دے دیتا، پاکستان کی تقدیر بدل جاتی، سب کچھ بدلنا تھا، کیونکہ انہوں نے دونوں دفعہ جو اپنے ٹینور گزارے اس کے اندر جو مشکلات تھی وہ بھی ان کو پتہ تھا، اور جو لوگ ان کے ساتھ انہیں مس یوز جنہوں نے کیا تھا وہ بھی انہیں پتہ تھا۔ اس وقت تو کرسٹل کلیئر تھی، اور بڑا کمال ایک دور ملنا تھا پاکستان کو، لیکن شاید پاکستان میں نصیب میں نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ ابھی رائے صاحب نے بھی کہا، کسی اور نے بھی کہا کہ آج ہم اتراتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بہت بڑی فتح سے اللہ نے نصیب کی، اور جس کی وجہ سے ہم نے یہاں جشن منایا اسی ہال میں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، پھر ہم نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، پھر ہم نے خصوصی طور پر اپنے چیئرمین بلاول بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کیا، جس طرح انہوں نے اپنے نیریٹو کو اجاگر کیا پوری دنیا کے اندر، وہ اپنے محاذ پہ بڑا زبردست لڑے۔ تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانی تھی، تو یہ سارا کوئی۔ لیکن جیسے کہ یہاں کہا گیا رائے صاحب کی طرف سے، حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ہوا، لیکن بنیاد کس نے رکھی؟ بنیاد شہید بابا نے رکھی، اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا ایٹمی پاور بنا کے، لیکن وہ یہ جو میزائل جن کی وجہ سے ہمیں یہ فتح نصیب ہوئی، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یہ ٹیکنالوجی لے کے آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی اس کاوش، ان کی اس ویژن اور سوچ کی وجہ سے آج بھی پاکستان مستفید ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہوگا۔ بھٹو خاندان کی بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی، پراسپیرٹی اور اس کو قائم اور دائم رہنے کے لیے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں ہمیشہ، میرا خیال ہے شاید ہی ہم میں سے، مجھے نہیں پتا، آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے اپنے آباء و اجداد یا عزیز و اقارب کی سالگرہ مناتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک میری یادداشت ہے کبھی کوئی سالگرہ مس نہیں ہوئی۔ اور جنہوں نے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا، جنہوں نے اس سسٹم کو برباد کیا، وہ جس کا ایک دانت باقی بچا تھا، باقی کچھ نہیں بچا تھا، کوئی یاد ہی نہیں کسی کو وہ کہاں گیا اور کہاں مر گیا، لیکن لوگ شہید بابا کی، شہید بی بی کی سالگرہ ہو یا وفات کا دن ہو، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہمیشہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ایسا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ پارٹی یو ایس اے کی طرف سے نئے آنے والے مہمانوں کو جو دنیا سے آئے ہیں سب کو دل کی پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے کی طرف سے خالد امان صاحب جو